خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. خوش آمدید میرے پاکستانیوں. آج کل کے دور میں ہم میں سے بہت سے لوگ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے بار بار دہرائے جانے والے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں. جیسے کبھی ایک ایپ سے ڈیٹا کاپی کیا دوسری میں ڈالا، یا پھر وہی ایک جیسی ای میلز کا جواب بار بار. ہے تو یہ ضروری کام، مگر وقت کتنا لیتے ہیں، ہے نا؟ آج ہم ایک ایسی ٹول کا جائزہ لے رہے ہیں جو ان کاموں کو آسان بنانے کا وعدہ کرتا ہے. زیپئر. یہ سمجھیں ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کی 7000 سے زیادہ پسندیدہ ایپس جیسے جی میل، گوگل فارمز، فیس بک، سلیک اور بہت سی دوسری ان کو آپس میں جوڑتا ہے. اور سب سے اہم بات، یہ سب بغیر کسی کوڈنگ کے ممکن ہے. اور آج کی بات چیت اس لیے بھی خاصی دلچسپ ہے کیونکہ اب زیپئر میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی بھی شامل ہو گئی ہے. اس نے تو آٹومیشن کو ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا ہے. تو آج ہماری اس گہری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ زیپئر آخر ہے کیا، یہ زیپس کیا چیز ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور اے آئی کس طرح اس سارے عمل کو اور بہتر بناتا ہے، تاکہ کوئی بھی چاہے بالکل نیا ہو، تکنیکی پس منظر نہ بھی ہو، اپنے کاموں کو آسانی سے خودکار یعنی آٹومیٹ کر سکے. تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں. تو یہ زیپئر آخر ہے کیا چیز، اگر بالکل آسان لفظوں میں کہیں تو؟ دیکھیں، آسان الفاظ میں یہ ایک ڈیجیٹل پل یا ایک ویچول یا سمجھ لیں مڈل مین، جو آپ کے مختلف سافٹ ویئر ایپس کو آپس میں بات چیت کرنے میں مدد دیتا ہے. جیسے ہم وہ لیگو بلاکس نہیں جوڑتے، جی، ان کو جوڑ کر کچھ نیا بناتے ہیں. بالکل. بالکل اسی طرح زیپئر مختلف ایپس کو جوڑ کر آپ کے لیے خودکار ورک فلو بنا دیتا ہے. اچھا، مختلف ایپس کو جوڑ کر. اور یہ جو آپ نے کہا زیپس، یہ کیا ہے؟ جی، یہ سارا کام زیپس کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ایک زیپ جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر ایک خودکار عمل ہے، ایک ورک فلو ہے. اس کے دو اہم حصے ہوتے ہیں. پہلا ہے ٹریگر. یہ وہ واقعہ ہے، وہ ایونٹ جو اس ورک فلو کو شروع کرتا ہے. اچھا، ٹریگر. جی. جیسے کوئی مثال؟ جی، مثال کے طور پر جیسے ہی کوئی گوگل فارم پر اپنا جواب جمع کرواتا ہے تو یہ ایک ٹریگر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ ہے ایکشن. ایکشن. یہ وہ کام ہے جو ٹریگر کے فعال ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. یعنی ٹریگر ہوا تو پھر ایکشن ہوگا. شکریہ کا ای میل بھیج دیا، یہ ایکشن ہو گیا. سمجھ گئی. ٹریگر اور ایکشن سادہ لگ رہا ہے. جی ہاں، اور زیپئر کی اصل خوبصورتی اسی سادگی میں ہے. آپ دیکھیں، روایتی طور پر مختلف سسٹمز کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کو اے پی آئیز کی سمجھ ہونی چاہیے، کوڈنگ آنی چاہیے. وہ تو کافی ٹیکنیکل کام ہے. بالکل، بہت تکنیکی علم اور مہارت درکار ہوتی تھی، جو عام صارف کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. زیپئر نے اسی رکاوٹ کو ختم کر دیا ہے. یہ ایک نو کوڈ پلیٹ فارم ہے، یعنی آپ کو کوڈ کی ایک لائن بھی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، کوڈنگ نہیں؟ واہ. جی، اور اس میں پہلے سے بنے بنائے ٹیمپلیٹس بھی ہیں. انہیں وہ زیپس ہی کہتے ہیں. عام کاموں کے لیے وہ بنے بنائے موجود ہیں، آپ بس انہیں استعمال کر لیں. اور اب تو جیسا آپ نے ذکر کیا، اے آئی اسسٹنٹ بھی آ گیا ہے. ہاں، اے آئی والی بات تو بہت دلچسپ ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میں یا انگریزی میں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. مثلاً وہی مثال، جب کوئی گوگل فارم بھرے تو اسے جی میل سے شکریہ کا ای میل بھیجو، اور اے آئی جو ہے وہ آپ کے لیے ممکنہ ورک فلو یعنی زیپ تجویز کر دے گا. زبردست. مطلب خود ہی بنا دے گا؟ جی، وہ آپ کو ایک خاکہ بنا کر دے گا. آپ اسے دیکھ کر سیٹ اپ کر لیں. یہ کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے اگر آپ خود بناتے یا کسی ڈیولپر سے بنواتے تو کافی وقت لگ سکتا تھا، شاید ہفتے بھی. یہ واقعی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو اگر کوئی اپنا پہلا زیپ بنانا چاہے، وہی گوگل فارم اور جی میل والی مثال لے لیتے ہیں، کتنا آسان ہے یہ عمل؟
بہت سیدھا ہے. سب سے پہلے تو zapier.com پر جا کر ایک اکاؤنٹ بنانا ہے. ان کا مفت ورژن بھی ہے جو شروع کرنے کے لیے بہترین ہے. مفت پلان بھی ہے؟ اچھا، اس میں کیا کیا ملتا ہے؟ مفت پلان میں آپ کو بنیادی فیچرز مل جاتے ہیں اور آپ کئی ایپس کو جوڑ سکتے ہیں. مہینے میں کچھ محدود ٹاسک کی اجازت ہوتی ہے، لیکن شروعات کے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ بن گیا، پھر آپ ڈیش بورڈ پر جائیں گے. وہاں آپ کو اے آئی اسسٹنٹ کا آپشن ملے گا، جہاں آپ اپنی ضرورت لکھ سکتے ہیں یا آپ دستی طور پر بھی زیپ بنا سکتے ہیں. اگر اے آئی کی مدد لیں تو وہ آپ کو ایک زیپ تجویز کرے گا. آپ ٹرائیٹ پر کلک کریں گے تو ایک کینوس کھل جائے گا جہاں آپ کو اپنا ورک فلو نظر آئے گا: ٹریگر، گوگل فارمز اور ایکشن جی میل. وہ جو آپ نے ٹریگر اور ایکشن بتایا تھا؟ جی بالکل. اب آپ کو انہیں کانفیگر کرنا ہے. پہلے گوگل فارمز والے بلاک پر کلک کریں. وہاں آپ کو اپنا گوگل اکاؤنٹ جوڑنا ہوگا. پھر وہ فارم منتخب کرنا ہوگا جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی کسٹمر فیڈ بیک فارم. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ جوڑ دیا، فرم منتخب کر لیا۔ پھر آپ ٹیسٹ ٹریگر پر کلک کریں گے. زیپیئر کوشش کرے گا کہ آپ کے فارم سے کوئی نمونہ ڈیٹا اٹھا لے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ڈیٹا صحیح آ رہا ہے. اچھا، ٹیسٹنگ بھی ساتھ ساتھ؟ جی، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بائیں طرف ایک کو پائلٹ اے آئی مددگار بھی ہوتا ہے. وہ رہنمائی کر سکتا ہے. جب ٹیسٹ کامیاب ہو جائے تو وہ پیلا نشان سبز چیک مارک میں بدل جاتا ہے. چلیں، ٹریگر سیٹ ہو گیا، اب ایکشن یعنی جی میل والا حصہ؟ اب جی میل والے بلاک پر کلک کریں. اپنا جی میل اکاؤنٹ جوڑیں. اب آپ کو ای میل کی تفصیلات دینی ہے. جیسے کس کو بھیجنی ہے، موضوع کیا ہوگا، وغیرہ؟ بالکل. ٹو فیلڈ میں آپ کو فارم بھرنے والے کا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے. یہاں آپ صرف ٹائپ نہیں کریں گے بلکہ آپ ڈالر دبائیں گے تو گوگل فارم سے آنے والی فیلڈز کی لسٹ کھل جائے گی. تو وہاں سے ای میل ایڈریس والی فیلڈ منتخب کرنی ہے؟ جی ہاں، اسے ڈائنامک فیلڈ کہتے ہیں. مطلب ہر بار جب فارم بھرا جائے گا تو یہ خود بخود اسی بندے کا ای میل ایڈریس اٹھا لے گا. زبردست۔ فرام میں آپ اپنا جی میل ایڈریس منتخب کریں گے. سبجیکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے فیڈ بیک کا شکریہ، اور باڈی یعنی ای میل کے متن میں آپ ذاتی نوعیت کا پیغام لکھ سکتے ہیں، جیسے ہیلو، اور پھر کوما دبا کر فارم سے پہلا نام والی فیلڈ منتخب کر لیں. اچھا، نام بھی وہیں سے آ جائے گا؟ جی، آپ لکھ سکتے ہیں ہیلو، فرسٹ نیم، آپ کے فیڈ بیک کا شکریہ، کیپٹل تھی رسپانس. یہاں بھی نام اور جواب والی فیلڈز فارم سے منتخب کی جائیں گی. تو ہر ای میل اس شخص کے نام اور جواب کے ساتھ جائے گی؟ بالکل. جب سب سیٹ ہو جائے تو آپ ٹیسٹ سٹیپ پر کلک کریں. زیپیئر ایک ٹیسٹ ای میل بھیجے گا یا دکھائے گا کہ کیا بھیجے گا. اگر سب ٹھیک ہے تو بس پبلش پر کلک کر دیں، آپ کا زیپ لائیو ہو جائے گا. اور پھر یہ خود بخود پس منظر میں چلتا رہے گا؟ جی، جب بھی کوئی وہ فارم بھرے گا یہ زیپ خود بخود اپنا کام کرے گا. یہ تو ہو گئی ایک بنیادی آٹومیشن، بہت مفید ہے۔ لیکن کبھی کبھی نا ڈیٹا جیسا آتا ہے ویسا استعمال نہیں کرنا ہوتا، اسے تھوڑا صاف یا تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر فارم میں پورا نام آ رہا ہو، احمد خان، اور ای میل میں صرف احمد لکھنا ہو۔ ہاں، یہ بہت عام ضرورت ہے، اور اس کے لیے زیپیئر میں بہت کارآمد ٹولز موجود ہیں. ایک خاص ٹول ہے فارمیٹر بائی زیپیئر. فارمیٹر، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے زیپ میں ایک اضافی سٹیپ کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے. آپ ٹریگر، گوگل فارم اور ایکشن جی میل کے درمیان پلس آئیکن دبا کر اسے شامل کر سکتے ہیں. فارمیٹر کے اندر کئی آپشنز ہیں. جیسے آپ نے نام الگ کرنے کی بات کی تو آپ ٹیکسٹ ایونٹ منتخب کریں گے، اور پھر سپلٹ ٹیکسٹ کا آپشن. اچھا، ٹیکسٹ کو تقسیم کرنا۔ جی، آپ بتائیں گے کہ ٹیکسٹ کو کس بنیاد پر تقسیم کرنا ہے. اس کیس میں اسپیس کی بنیاد پر. تو فارمیٹر احمد خان کو احمد اور خان میں الگ کر دے گا. پھر آپ کو یہ الگ الگ حصے مل جائیں گے جن میں سے آپ صرف پہلا نام احمد اپنے جی میل ایکشن میں استعمال کر سکتے ہیں. واو، یعنی ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ بالکل.
تاریخ کا فارمیٹ بدلنا ہو، نمبروں پر کوئی حساب کتاب کرنا ہو، یہ سب فارمیٹر سے ممکن ہے۔ اور اے آئی کا کردار یہاں کیسے مزید بڑھ سکتا ہے؟ کیا اے آئی صرف زیپ بنانے میں مدد کرتا ہے یا اس ورک فلو کے اندر بھی کچھ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اے آئی صرف سیٹ اپ میں مدد نہیں کرتا، بلکہ آپ اسے اپنے چلتے ہوئے زیپ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیپیئر کا اپنا ٹول ہے اے آئی بائی زیپیئر۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ جو شکریہ کی ای میل جاری ہے وہ صرف ایک عام سا ٹیمپلیٹ نہ ہو، بلکہ کسٹمر کی فیڈ بیک کو پڑھ کر اس کے مطابق زیادہ ذاتی، زیادہ ذہین جواب تیار ہو۔ اچھا، مطلب اے آئی خود فیڈ بیک پڑھے اور جواب لکھے؟ جی ہاں، آپ فارمیٹر کے بعد اگر استعمال کیا ہے اور جی میل ایکشن سے پہلے ایک اور قدم شامل کر سکتے ہیں، اے آئی بائی زیپیئر۔ اس میں آپ اے آئی کو ہدایات پرومپٹ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ پرومپٹ بلڈر استعمال کر کے کہہ سکتے ہیں، یہ کسٹمر فیڈ بیک ہے، یہاں فارم سے فیڈ بیک والی ڈائنامک فیلڈ ڈالیں، اسے پڑھو اور کسٹمر کا پہلا نام یہاں فارم سے نام والی ڈائنامک فیلڈ ڈالیں۔ استعمال کرتے ہوئے ایک دوستانہ اور مددگار جوابی ای میل کا مسودہ تیار کرو۔ او، تو اے آئی باقاعدہ جواب لکھ کر دے گا؟ جی، وہ آپ کی ہدایات اور جو ڈیٹا آپ اسے دیں گے، جیسے کسٹمر کا نام، ان کا فیڈ بیک، اس کی بنیاد پر ایک منفرد جواب تیار کرے گا۔ پھر اس جواب کو ای میل میں کیسے ڈالیں گے؟ بہت آسان، آپ واپس اپنے جی میل ایکشن والے قدم پر جائیں گے، وہاں باڈی فیلڈ میں جو پہلے لکھا تھا اسے ہٹا دیں یا اس کے ساتھ شامل کر لیں۔ پھر آپ ڈاٹ دبائیں گے اور اس بار اے آئی بائی زیپیئر والے قدم سے جو جواب تیار ہوا ہے، اے آئی جنریٹڈ آؤٹ پٹ، اسے بطور ڈائنامک فیلڈ منتخب کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ای میل نہ صرف خودکار ہوگی بلکہ اے آئی کی مدد سے ہر بار منفرد، ذاتی نوعیت کی اور کسٹمر کے فیڈ بیک کے حساب سے لکھی جائے گی۔ یہ تو کمال ہے۔ بالکل، یہ صرف کام چلانے والی آٹومیشن نہیں رہی، یہ انٹیلیجنٹ آٹومیشن بن گئی ہے۔ آپ اے آئی سے متن لکھوا سکتے ہیں، ڈیٹا کا خلاصہ بنوا سکتے ہیں، جذبات کا تجزیہ کروا سکتے ہیں، بہت کچھ ممکن ہے، وہ بھی آپ کے ورک فلو کے اندر ہی۔ ہم نے ابھی تک تو صرف گوگل فارمز اور جی میل کی مثال لی ہے، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا 7,000 سے زیادہ ایپس۔ جی ہاں، 7,000 سے بھی زیادہ، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کون کون سی مشہور ایپس ہیں اس میں؟ فہرست بہت لمبی ہے۔ کاروباری ایپس ہیں جیسے سیلز فورس، ہب اسپاٹ، سلیک۔ مواد اور نوٹس کے لیے نوشن، ایور نوٹ۔ ای کامرس کے لیے اسٹرائپ، شاپیفائی۔ سوشل میڈیا کے لیے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈن۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ٹریلو، اسانا، جیرا۔ ویڈیو کے لیے یوٹیوب، اور بھی بہت سی، مائکروسافٹ ٹیمز، کیلنڈلی، زینڈیسک۔ آپ نام لیں، امکان ہے کہ وہ زیپیئر پر موجود ہو۔ یعنی امکانات تو لامحدود ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کسی بھی ایپ کو کسی دوسری سے جوڑ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اگر سمجھ نہ آئے کہ کہاں سے شروع کریں تو زیپیئر کی ویب سائٹ پر ہزاروں پہلے سے بنے بنائے ٹیمپلیٹس، زیپس موجود ہیں۔ اچھا، بنے بنائے ورک فلو؟ جی، جیسے فیس بک لیڈ ایڈ سے آنے والے لیڈز کو گوگل شیٹ میں ڈالو، یا جب اسٹرائپ پر کوئی ادائیگی ہو تو سلیک میں اطلاع بھیجو۔ آپ بس ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اپنے اکاؤنٹس جوڑیں، تھوڑی بہت سیٹنگ کریں اور آپ کو آٹومیشن تیار۔ یہ تو نئے لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہوگا۔ یقیناً، اور بنیادی زیپس کے علاوہ زیپیئر میں کچھ زیادہ طاقتور ٹولز اور فیچرز بھی شامل ہو گئے ہیں جو زیادہ پیچیدہ کاموں کے لیے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ ایک تو ہے زیپیئر ٹیبلز۔ اسے آپ ایک طرح کا نو کوڈ ڈیٹا بیس سمجھ سکتے ہیں جو خاص طور پر آٹومیشن کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ڈیٹا بیس کیا مطلب؟ گوگل شیٹس جیسا؟ گوگل شیٹس جیسا، لیکن آٹومیشن پر زیادہ فوکسڈ ہے۔ آپ مختلف ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کر کے ان ٹیبلز میں منظم طریقے سے رکھ سکتے ہیں، جیسے فارم سے، ای میل سے یا کسی اور ایپ سے۔ پھر آپ اس ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم، اس ڈیٹا کی بنیاد پر مزید زیپس چلا سکتے ہیں۔ اس کا خاص فائدہ کیا ہے؟
ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹیبل سے ڈیٹا لینے یا اس میں ڈالنے والے زیپس عام طور پر آپ کے ماہانہ ٹاسک کی گنتی میں شمار نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں تو یہ کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس میں اے آئی سے چلنے والی فیلڈز بھی ہیں، فارمولے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ منظوری اپروول کے بٹن بھی ہیں جو ورک فلو کو روک کر انسانی منظوری کا انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ تو ڈیٹا کو سنبھالنے اور اس پر کام کرنے کا ایک مرکزی نظام لگتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ زیپئر انٹرفیسز ہیں جن سے آپ سادہ ویب ایپس یا فارم بنا سکتے ہیں جو آپ کے زیپ سے جڑے ہوں۔ زیپئر ٹرانسفر ہے، بڑی مقدار میں ڈیٹا ایک ایپ سے دوسری میں منتقل کرنے کے لیے۔ زیپئر چیٹ باٹس بھی ہیں۔ چیٹ باٹس وہ کیسے؟ آپ اے آئی سے چلنے والے چیٹ باٹس بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی ویب سائٹ پر لگ سکتے ہیں، سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، لوگوں سے معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ زیپس کو ٹریگر بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کسٹمر سروس یا لیڈ جنریشن کے لیے؟ جی ہاں، زیادہ تر اسی لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو چیٹ باٹ سے مختلف اور زیادہ طاقتور ہے، زیپئر ایجنٹس۔ ایجنٹس یہ کیا ہے؟ یہ بھی اے آئی اسسٹنٹس ہیں، لیکن یہ زیادہ خود مختار ہیں۔ آپ انہیں صرف سوال جواب کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ آپ انہیں مخصوص اہداف گولز دیتے ہیں۔ اہداف؟ کیسا ہدف؟ مثال کے طور پر آپ ایک ایجنٹ بنا سکتے ہیں جس کا ہدف ہو روزانہ صبح 9 بجے میری سیل CRM کھولو، پچھلے 24 گھنٹے میں آنے والی نئی لیڈز نکالو، ہر لیڈ کی کمپنی کا نام لے کر گوگل پر ان کی ویب سائٹ اور لنکڈن پروفائل تلاش کرو، ان کا انڈسٹری سیکٹر معلوم کرو اور یہ ساری معلومات CRM میں لیڈ ریکارڈ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دو، پھر مجھے سلیک پر ایک سمری بھیج دو۔ کیا مطلب؟ یہ سارا کام وہ خود کرے گا؟ تحقیق بھی، فیصلے بھی؟ جی ہاں، آپ اسے ہدف اور ضروری ٹولز جیسے CRM تک رسائی، ویب سرچ کی صلاحیت دیتے ہیں اور وہ خود بخود یہ پورا عمل انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فیصلے کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے اور آپ کی منسلک ایپس میں کارروائیاں بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی طرح لگ رہا ہے جو مخصوص کاموں کے لیے ہو۔ بالکل، آپ انہیں مختلف شعبوں جیسے ایڈمن، سیلز، مارکیٹنگ، سپورٹ، HR، IT وغیرہ کے لیے تربیت دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ای میلز کو ترتیب دینا، برانڈ گائیڈ لائنز چیک کرنا، کسٹمر سپورٹ ٹکٹ کا تجزیہ کرنا، ریزیومے اسکرین کرنا، یا یہاں تک کہ پروڈکٹ کی ضروریات کے لیے دستاویزات یعنی PRDs کا پہلا ڈرافٹ تیار کرنا۔ یہ تو واقعی بہت ایڈوانسڈ لگ رہا ہے۔ لگتا ہے آٹومیشن کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جی، اے آئی کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو رہا ہے۔ ان جدید ٹولز کے علاوہ زیپئر میں پہلے سے ہی کچھ پاور فیچرز موجود تھے جو پیچیدہ ورک فلو بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے پاتھس ہیں، یہ آپ کو اگر تو ورنہ والی منطق استعمال کرنے دیتا ہے۔ مثلا اگر فارم میں بجٹ $1000 سے زیادہ ہے تو سیلز ٹیم کو اطلاع دو، ورنہ صرف گوگل شیٹ میں ڈیٹا ڈال دو۔ اچھا، شرط کی بنیاد پر مختلف راستے لینا۔ جی، پھر فلٹرز ہیں، یہ زیپ کو صرف تبھی چلنے دیتے ہیں جب کوئی خاص شرط پوری ہو۔ مثلا صرف تب ای میل بھیجو جب فارم میں ملک فیلڈ پاکستان ہو۔ ٹھیک ہے۔ ویب ہکس ہیں جو آپ کو ان ایپس سے بھی جڑنے کی سہولت دیتے ہیں جن کی شاید باقاعدہ زیپئر انٹیگریشن نہ ہو۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ اور ایک زیپ میں ایک سے زیادہ ایکشن بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، پیڈ پلانز میں آپ ملٹی سٹیپ زیپس بنا سکتے ہیں جن میں ایک ٹریگر کے بعد کئی ایکشنز ہوتے ہیں، جیسے فارم آنے پر ڈیٹا شیٹ میں ڈالو، پھر ای میل بھیجو اور پھر سلیک پر بھی میسج کرو۔ یہ سب ایک ہی زیپ میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت زبردست ہے، لیکن کیا کمپنیاں واقعی اسے استعمال کر کے کوئی بڑا فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ کوئی حقیقی مثالیں ہیں؟ جی ہاں، بالکل، لاکھوں کاروبار اسے استعمال کر رہے ہیں اور بہت سی کمپنیوں نے اپنی کامیابی کی کہانیاں شیئر کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے ریموٹ، جو دنیا بھر میں لوگوں کو نوکری پر رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ انہوں نے زیپئر اور اے آئی آٹومیشن استعمال کر کے اپنے IT سپورٹ کے عمل کو اتنا بہتر بنایا کہ ان کا اندازہ ہے کہ وہ سالانہ $5 لاکھ بچا رہے ہیں۔ $5 لاکھ سالانہ صرف آٹومیشن سے؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ وقت کی بچت، کم غلطیوں اور بہتر کارکردگی کا نتیجہ ہے۔
ایک اور مثال سلیٹ میگزین کی ہے۔ سلیٹ میگزین؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیپیئر ایجنٹس استعمال کیے، ممکنہ مشتہرین ایڈورٹائزرز کو تلاش کرنے اور ان سے رابطہ کرنے کا عمل خودکار بنایا۔ نتیجہ، صرف ایک مہینے میں 2000 سے زیادہ نئے لیڈز پیدا ہوئے۔ 2000 لیڈز ایک مہینے میں؟ یہ تو کسی بھی سیلز یا مارکیٹنگ ٹیم کے لیے خواب جیسا ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال ایک ریئل اسٹیٹ CRM ہے، انٹیگرل بیس۔ انہوں نے زیپیئر کو چیٹ GPT کے ساتھ جوڑا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے ایک زیپ بنایا کہ جب بھی ان کے CRM میں کوئی نئی پراپرٹی لسٹ ہوتی ہے تو زیپیئر خود بخود اس کی تفصیلات اور تصاویر چیٹ GPT کو بھیجتا ہے۔ چیٹ GPT ان معلومات کی بنیاد پر ایک دلچسپ تخلیقی فیس بک پوسٹ لکھتا ہے، اور پھر زیپیئر اسی پوسٹ کو خود بخود ان کے فیس بک پیج پر پوسٹ کر دیتا ہے۔ وہ چاہیں تو اسی ورک فلو میں لنکڈ ان یا انسٹاگرام کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی پراپرٹی لسٹ ہوئی اور سوشل میڈیا پوسٹ خود بخود تیار ہو کر لگ گئی۔ یہ تو ایجنٹس کا کتنا وقت بچاتا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ آٹومیشن صرف اندرونی دفتری کاموں کے لیے نہیں بلکہ مارکیٹنگ، سیلز، کسٹمر تک پہنچنے ہر جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیپیئر خود اپنی کمپنی کے اندر بھی بڑے پیمانے پر آٹومیشن اور AI استعمال کرتا ہے۔ سیلز کالز کے خلاصے بنانے سے لے کر مواد لکھنے میں مدد لینے، انجینئرنگ کے لیے جیرا ٹکٹس بنانے تک، وہ خود اپنی پروڈکٹ کو ہر شعبے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے تو اعتماد بڑھتا ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں، واقعی کام کرتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا ڈیولپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ زیپیئر جیسے ٹولز نے آٹومیشن کو واقعی جمہوری بنا دیا ہے، ہر کسی کی پہنچ میں لا دیا ہے۔ آپ چھوٹے سے شروع کر سکتے ہیں، صرف ایک کام کو خودکار بنا کر، پھر آہستہ آہستہ مزید ورک فلو بنائیں۔ پیداواریت اسی طرح بڑھتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی فائدے اور استعمال کی بات۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا یہ بہت مہنگا ہے؟ نہیں، جیسا میں نے پہلے بتایا، اس کا ایک مفت پلان ہے جو شروع کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس میں آپ کو ماہانہ 100 ٹاسک ملتے ہیں۔ 100 ٹاسک؟ ایک ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ کے زیپ میں ہر کامیاب ایکشن، جیسے ایک ای میل بھیجنا یا ایک رو گوگل شیٹ میں ڈالنا، ایک ٹاسک شمار ہوتا ہے۔ تو 100 ٹاسک چھوٹے موٹے کاموں یا ٹیسٹنگ کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ ضرورت ہو تو پھر ان کے پیڈ پلانز ہیں، پروفیشنل، ٹیم اور انٹرپرائز۔ یہ تقریباً $20 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں اگر آپ سالانہ ادائیگی کریں۔ $20 ماہانہ سے شروع؟ یہ تو مناسب لگتا ہے۔ جی، ان پیڈ پلانز میں آپ کو زیادہ ٹاسک ملتے ہیں، آپ ملٹی سٹیپ زیپس بنا سکتے ہیں، تمام پریمیم ایپس تک رسائی ملتی ہے، اور پاتھس، فلٹرز، ویب ہکس جیسے پاور فیچرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے ٹاسک بڑھتے ہیں، قیمت بھی بڑھتی ہے۔ یعنی یہ آپ کے استعمال کے ساتھ ساتھ اسکیل کرتا ہے؟ بالکل، آپ اپنی ضرورت کے مطابق پلان منتخب کر سکتے ہیں۔ اور اہم بات وہی ہے کہ یہ ٹول ہر کسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ کا تکنیکی پس منظر چاہے کچھ بھی ہو۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زیپیئر جیسے پلیٹ فارم آٹومیشن اور مصنوعی ذہانت کو ہر ایک کی دسترس میں لا رہے ہیں۔ یہ آپ کے ان روزمرہ کے کاموں کو جو بار بار کرنے پڑتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، آسان بنا سکتا ہے، انہیں خودکار بنا سکتا ہے، تاکہ آپ اپنا قیمتی وقت بچا سکیں، اور وہ بھی بغیر کوڈنگ سیکھے۔ ذرا سوچیں، آپ اپنے کون سے کاموں کو خودکار بنا سکتے ہیں؟ ڈیٹا انٹری، سوشل میڈیا اپڈیٹس، رپورٹ بنانا، کتنے امکانات ہیں۔ جی، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب جب ٹیکنالوجی نے اتنے پیچیدہ کاموں کو اتنا آسان اور قابل رسائی بنا دیا ہے کہ کوئی بھی انہیں خودکار بنا سکتا ہے، تو سوچئے کہ اس بچائے گئے وقت اور ذہنی توانائی کو آپ کن بڑے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
کن نئی مہارتوں کو سیکھنے میں لگا سکتے ہیں، یا کن اہم انسانی رشتوں اور رابطوں کو مضبوط کرنے میں صرف کر سکتے ہیں جن کے لیے پہلے کبھی وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ بہت گہری بات ہے۔ اس اہم گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ میرے پاکستانیوں، اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔